بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیاسی منظرنامے میں اس وقت ایک سوال بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ آخر پی ڈی ایم جو ہے مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم العالیہ قائد جمعیت کو اور پی ڈی ایم کے سربراہ کو صدر مملکت بنانے میں کتنی سنجیدہ ہے۔ یہ سوال ہر دیندار بندے کے اور سیاسی کارکن کے ذہن میں آ رہا ہے کہ مولانا کی شخصیت تو وہ تھی کہ جس نے عمرانی حکومت کے خلاف پہلے دن سے بغاوت کا علم بلند کیا، اور اس بات میں بھی کوئی دو رائے نہیں کہ اپوزیشن کو اکٹھا کرنے میں سب سے زیادہ عزم کا اظہار اور سب سے زیادہ قوت کا مظاہرہ اور بصیرت اور تدبر کا مظاہرہ مولانا فضل الرحمان نے کیا ہے۔ کسی اپوزیشن لیڈر میں یہ جرت، یہ طاقت اور یہ حکمت نہیں تھی۔ نہ نواز شریف یہ کر سکتے تھے، وہ تو آپ کے سامنے موجود ہے کہ عمرانی حکومت نے ان کے خلاف کس طرح سے سیاسی ہتھ کنڈے استعمال کر کے سیاسی انتقام کا انہیں نشانہ بنایا، اور نہ زرداری صاحب میں یہ طاقت تھی کہ وہ تمام جماعتوں کو یکمشت جمع کر لیتے اور عمران کے خلاف عزم سے ڈٹ جاتے۔ تو مولانا کی وہ طاقت تھی جس نے تمام اپوزیشن جماعتوں کو جمع کیا، ان کو یکجٹ کر کر عمران کے مقابلے میں کھڑا کر دیا اور کپتان کی حکومت کو چلتا کیا۔ اور اس بات میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں میں سب سے بہترین کارکن، مرنے کٹنے اور اپنا ہر کچھ قربان کرنے والے کارکن اگر کسی جماعت کے پاس ہیں تو وہ جمعیت علماء اسلام کے پاس ہیں۔ اور مولانا کا یہ اسٹریٹ پاور اتنا پاورفل ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہو یا امریکہ ہو یا کوئی اور لابی دین دشمن کی حیثیت کو جانتا ہے، اور ان کی ہمیشہ کوشش رہی۔ بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ عمرانی دور کے اندر جب پی ڈی ایم شروع ہوئی تو اسٹیبلشمنٹ کا پی ڈی ایم پر سب سے زیادہ دباؤ یہی تھا کہ پی ڈی ایم جو ہے مولانا کو الگ کر دے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مولانا کی تقریروں کو سینسر کیا گیا، ان کے بیانات پر پابندی لگائی گئی، ان کے انٹرویو جو ہے آف ایئر کیے گئے۔ یہ تمام وجوہات اس وجہ سے تھی کہ وہ جانتے تھے کہ اگر کسی شخصیت میں اتنا کرشمہ ہے، اگر کسی کی شخصیت اتنی متاثر کن ہے سیاست میں، تو وہ صرف مولانا کی ہے، اور مولانا چاہے تو اپوزیشن کی تمام جماعتوں کو ایک کر کے عمران کے لیے ایک خطرہ بن سکتا ہے۔ اور وہی ہوا۔ مولانا نے تدبر اور حکمت کے ساتھ تمام سیاسی جماعتوں کو جمع کیا اور عمران کے خلاف تحریک عدم اعتماد لے آئے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب تحریک عدم اعتماد کا معاملہ پیش آیا تو حکومت نے بدماشی کرتے ہوئے پارلیمنٹ لاجز میں حملہ کیا اور کوشش کی کہ مولانا کو جو ہے دھونس دھمکی سے دبایا جا سکے، پریشر میں لایا جا سکے، لیکن مولانا نے اس پریشر میں بھی کھل کر اسٹروک کھیلے، اور لوگوں نے دیکھا کہ آدھے گھنٹے کے اندر پورے ملک میں مولانا کی کال پر احتجاج ہوا، سڑکیں بند ہوئی، لوگ سڑکوں پر آئے۔ اس سے حکومت مجبور ہو گئی کہ وہ اپنا قدم پیچھے ہٹائے اور مولانا اور اپوزیشن کے خلاف کوئی انتقامی کارروائی نہ کر سکے۔ اب بات یہ پیدا ہوتی ہے کہ جب مولانا کی شخصیت بھی بہترین ہے، ان کے پاس اسٹریٹ پاور بھی ہے، اور سیاسی طور پر ان کے تدبر کی مثالیں دی جاتی ہے، وہ ملک کے نہایت قداور سیاستدان ہیں، اور ان کا یہ ایک کارنامہ تو باقاعدہ ہماری تاریخ میں لکھا جائے گا کہ انہوں نے پاکستان کے نوجوان طبقے کو جمہوریت کی طرف بلایا، اسے اسلحے سے دور کیا، اس کے ہاتھ سے اسلحہ چھینا۔ اب دیکھیں مولانا کی جو اکثریت والے علاقے ہیں وہ تمام علاقے جہاں کچھ لوگوں نے اسلحہ اٹھایا اور وہ اس نظام سے تنگ آ کر، اس نظام سے دل برداشتہ ہو کر جمہوریت کے مخالف ہو گئے، لیکن مولانا جو ہے صد سکندری بن گئے ان کے سامنے۔ انہوں نے ہمیشہ ہر دور کے اندر پاکستان کا ساتھ دیا، پاکستانی ہونے کا ثبوت دیا، اسلحے کو پھینکا اور بلٹ کے بجائے بیلٹ پر یقین جو ہے عوام کا پکا کیا۔ اس کے علاوہ اگر آپ مولانا کا ایک اور کارنامہ دیکھیں کہ فرقہ واریت کے خلاف بھی
مولانا کا ایک عظیم کردار ہے۔ متحدہ مجلس عمل کی صورت میں مختلف مذہبی فرقوں کو اور مکاتب فکر کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا تاکہ وہ اپنے حقوق کی بھی جنگ لڑ سکیں اور اسلام کے لیے جو ہے اپنی توانائیاں بھی خرچ کر سکیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب مولانا کی اتنی کامیابیاں، کامرانیاں اور اتنی کوششیں اور کارنامے اور اتنی کاوشیں ہمارے سامنے ہیں، اس کے بعد ہمیں کیوں نظر نہیں آتا کہ مولانا کو جو ہے صدارت کے لیے اب تک نہ کوئی آفیشیل اعلان کیا گیا، نہ پی ڈی ایم کی طرف سے اس عزم کا اظہار کیا گیا کہ جب ہم عارف علوی کو گھر پر بھیج دیں گے اس کے بعد مولانا فضل الرحمان کو ہم صدارت کی کرسی۔ بات یہ ہے کہ آپ کے علم میں ہے، مولانا اپنی تقریروں میں بارہا اس بات کو بیان کر چکے ہیں اور ریکارڈ میں یہ باتیں ہیں کہ ملک عزیز کے خلاف ایک ایسی لابی کام کر رہی ہے جو غیر ملکی فنڈنگ سے پل رہی ہے، اور وہ جو ہے اس ملک کے اندر سیاسی عدم استحکام لانا چاہتی ہے، معاشی عدم استحکام لانا چاہتی ہے۔ وہ مغربی تہذیب کو مسلمانوں کے اوپر، دینداروں کے اوپر مسلط کرنا چاہتی ہے، اور اس کے لیے اس کے پاس بے انتہا سرمایہ ہے۔ نہ اسے سرمایہ کی کمی ہے، نہ اسے وسائل کی کمی ہے، اور نہ اسے لوگوں کی کمی ہے۔ تو وہ لابی جو ہے اگرچہ عمران کو بھگا کر تحریک عدم اعتماد لا کر ابھی پی ڈی ایم نے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے، لیکن مولانا کے بقول ابھی سفر کا آغاز ہوا ہے، سفر ابھی مکمل نہیں ہوا، ابھی منزل نہیں آئی، اور وہ منزل اس وقت آئے گی جب یہ لابی جو ہے اس ملک سے ختم ہو جائے گی اور یہ ملک حقیقی طور پر ترقی کرے گا۔ اب اس لابی کا سب سے پہلا نشانہ جو ہے پاکستان کا دیندار ہے۔ وہ لابی نہیں چاہتی کہ پاکستان کے کسی بڑے عہدے پر یا کسی کلیدی اسامی پر کوئی دیندار نظر آئے۔ وہ چاہتی ہے کہ لوگوں میں یہ امپریشن بنایا جائے، یہ تاثر عام کیا جائے کہ مولویاں نو تک کچھ بھی نہیں آندا، مولویاں نو تک کچھ بھی نہیں آندا، یعنی مولویوں کو تو آتا ہی کچھ نہیں ہے، یہ تو مسجد کے کبوتر ہیں، بس مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں، گھر چلے جاتے ہیں، ان کا سیاست سے کیا کام۔ اور عالمی سطح پر اس بات کی کوششیں ہوئی ہیں کہ دینداروں کو سیاست سے دور رکھا جائے۔ اب آپ دیکھیے کہ وہ لابی جو یہودی، امریکن اور غیر دین دشمنوں کی طرف سے فنڈڈ ہے، وہ لابی کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ کسی بڑے عہدے پر، خصوصاً صدر مملکت جو ایک باوقار عہدہ ہے، کہ اس پر کوئی عالم دین آئے اور کوئی ایسا شخص آئے کہ جس پر ملک بھر کے علماء کو اعتماد ہو، یا جس کا قوس یا جس کا مشن اور مقصد دین اسلام کی سربلندی ہو، اور وہ دین اسلام کی تہذیب، تمدن کو ترہ افتخار سمجھتا ہو اور اس کو فخر کے ساتھ قبول کرتا ہو۔ تو وہ لابی ہمیشہ چاہے گی کہ ایسے عہدے پر کوئی اس طرح کا شخص نہ آئے، بلکہ کوئی بے دین آ جائے، کوئی آکسفورڈ کا پڑھا ہوا، کوئی ہارورڈ کا پڑھا ہوا، یا کسی غیر ملکی، یورپی، امریکن یا مغربی تہذیب کا دلدادہ شخص اس سیٹ پر آ جائے، لیکن کوئی مسجد سے نکلا ہوا، داڑھی والا، ٹوپی والا دیندار انسان وہ کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ مولانا جیسا شخص جو ہے اس بڑے عہدے پر پہنچے۔ تو دوستوں، ابھی بھی ہمارا سفر جو ہے دور ہے، اور اس کے لیے چونکہ پی ڈی ایم کو بھی اپنے لمیٹیشن کا اندازہ ہے اور یہ تمام بھی جانتے ہیں، اور میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں کہ شاید نواز شریف جو ہے، اطلاعات ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ مولانا کو صدر مملکت کا عہدہ دیا جائے، لیکن اس راستے میں جو بڑی رکاوٹ اندرونی طور پر ایک لابی کے علاوہ ہمیں درپیش ہے، وہ پیپلز پارٹی کی طرف سے ہے۔ پیپلز پارٹی کی سوچ، چونکہ وہ بھی خود کو ایک لبرل سیکولر جماعت کہتی ہے، تو اس کے نظریات کے مطابق بھی جو ہے مولانا اس عہدے پر نہیں سجتے، تو ان کی کوشش بھی یہ ہے، وہ سامنے صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں، تو بظاہر وہ مخالفت نہیں کر رہے، لیکن ان کا دل یہی ہے، اندرونی طور پر وہ چاہتے یہ ہیں کہ اس عہدے پر مولانا آنا ہے، اور مولانا کو کوئی اور وزارتیں دے کر یا
کچھ اور گورنرشپ دے کر KPK کی یا کچھ اور طرح سے راضی کر لیا جائے اور ان کو صدر مملکت کے عہدے پر نہ بھیجا جائے۔ تو عزیز دوستوں، یہ ایک تجزیہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا اور آپ کو بتایا کہ مولانا کے صدر مملکت بننے میں کیا کیا رکاوٹیں موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ رہیے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔